السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نیا ٹاپک نئی بک لے کے آئے ہیں، اس کا نام ہے پیسفل پیرنٹس ہیپی کڈس۔ اگر آپ اپنے بچوں پر غصہ کرتے ہیں اور ان پر چیختے اور چلاتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ کیسے اپنے بچوں سے غصہ کیے بغیر جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈراتے رہتے ہیں اور ان کو ڈرا کر وہ کام کرانا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے بچے کی نشو و نما کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کو کسی سپر مارکیٹ میں تنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اسے ڈراتے ہیں کہ اسے سپر مارکیٹ میں اکیلا چھوڑ دیں گے تو یہ چیز بچے کے اندر ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ زبردستی تھوڑے وقت کے لیے بچے سے کام کرا لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج آنے والے وقت میں شدید نقصان دہ ہو جاتے ہیں، آپ کا بچہ جذباتی طور پر برا متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ والدین جو سکون کی حالت میں رہتے ہیں ان کے بچے بھی سکون میں اور خوشی میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکون میں رہنے والے والدین اپنے بچے کی تربیت حالات کو سمجھ کر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سکون میں رہنے والے والدین ہر وقت اپنے آپ میں بہتری لا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچے کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ کر ان کو سمجھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز انہیں یہ پتہ ہوتی ہے کہ بچے کے حالات کے مطابق کیسے تربیت کی جائے۔ جو والدین سکون میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بچے کے ساتھ شروع سے ہی مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بہترین طریقے سے تربیت دیتے ہیں تو آپ والدین کے احساس میں خوشی اور سکون کو محسوس کریں گے اور آپ کا بچہ آپ سے بھی زیادہ خوش ہوگا۔ والدین سے مراد ہے کہ جب ہمارا بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر ہم اپنا کیسا جواب دیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کے بعد بچے کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو مسائل آپ نے اپنے بچپن میں سہے تھے وہ آپ کے بچوں کو نہ سہنے پڑیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ حالات کو سمجھ کر ان کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر محبت ہوتی ہے اور آپ کھلی سوچ کے مالک ہوتے ہیں اس وقت آپ کے بچے بھی آپ کی عادات کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت آپ اپنے بچے کی ہر منفی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جان جاتے ہیں کہ بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ایمانداری سے سنتے ہیں اور سکون میں رہتے ہیں تو آپ کا بچہ خود بخود صحیح راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی پرورش کے دوران قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ قوانین والدین کے لیے ہیں نہ کہ بچوں کے لیے۔ نمبر 1، اپنے آپ پر کنٹرول۔ نمبر 2، بچے کی بات کو توجہ سے سننا۔ نمبر 3، بچے کو مارنے اور خوف دلانے سے دور رہنا۔ نمبر 4، بچے کو محفوظ جگہ مہیا کرنا۔ نمبر 5، بچے کی ضرورت کو سمجھنا۔ نمبر 6، اپنے اندر تبدیلی لاتے رہنا۔ نمبر 7، اپنے بچے سے جذباتی طور پر جڑے رہنا۔ نمبر 8، بچے سے محبت کو قائم رکھنا۔ جب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے والدین اس کی پیار سے مدد کر رہے ہیں تو یہ چیز بچے کو جذباتی طور پر والدین سے جوڑ دیتی ہے۔ اس ماحول میں بچہ حیران کن طور پر سیکھنے میں آگے بڑھتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دیتے ہیں اس وقت والدین سے دور ہونے لگتا ہے اور جذباتی طور پر دوسرے انسانوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کام کے ساتھ ساتھ فیملی وقت کی اہمیت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ہفتے میں کہیں باہر گھومنے کا پروگرام بھی بناتے ہیں تو یہ چیز بچے اور والدین کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے
اور آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جڑ نہیں پا رہا، وہ آپ سے دور ہو رہا ہے۔ اس حالات میں اپنے اوپر صبر رکھیں اور بچے کو جڑنے کا موقع دیں۔ اگر آپ پیار اور محبت سے بچے کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتے ہیں تو بچہ دوبارہ سے آپ کی بات بھی سننا شروع کر دے گا اور آپ سے جذباتی طور پر بھی قریب ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے بچے کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کی تربیت پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بچوں کے جذبات کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے کی کامیابی میں قیمتی سرمایہ ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو محفوظ اور پیار والا ماحول دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنے بچے کی اپنی مرضی سے تربیت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو یہ چیز سب سے زیادہ بچے کو تکلیف دیتی ہے اور اس کی تربیت میں صحت میں خلل ڈالتی ہے۔ جب آپ کا بچہ غصے میں ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے بچے کو سنیں، کیونکہ اس وقت بچے کے غصے کا مطلب اپنے والدین کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو سخت لہجے والا بنا کر اپنے بچوں کی پرورش مت کریں، اور یاد رکھیں کہ پیار کا طریقہ مار کے طریقے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت اچھے ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہی بچہ بڑے ہو کر ذمہ دار بھی بنتا ہے اور ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین بننا ایک نعمت ہے اور اس کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور گھر میں خوشی کا سبب بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ والدین پرفیکٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بچہ، لیکن محبت کا ماحول ہمیشہ بہترین نتائج لاتا ہے۔ یاد رکھیں جب والدین اپنی منفی سوچ سے ہٹ کر سوچتے ہیں اور سزا والی عادت سے دور رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بچے اور والدین میں نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی فیملی کا ماحول اچھا ہوتا ہے اس وقت نہ صرف آپ کا بچہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے بلکہ آپ بھی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا میسج ہے زندگی خوبصورت ہے اور اسے خوبصورت بنائیے۔ شکریہ۔